مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم گریٹ جو سٹی منسٹریز کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک کہتے ہیں اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا ان کا بہت زیادہ اس چیز کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ایک اور نیا سال خدا نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، ایک اور نیا سال میرے بھائی اور بہنوں، ایک اور نیا موقع، ایک اور نئی اپرچونٹی ہمارے لیے جو خدا نے ہمیں مہیا کی ہے۔ خدا نے ایک اور نئی اپرچونٹی ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم خدا کے جلال کے لیے اس کو سرو کریں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نئے سال پہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، جوتیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے میں آپ کو ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر۔ یہ زندگی جو خدا نے آپ کو اور مجھے دی ہے، یہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے۔ چیزوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کے لیے خدا کا شکر کریں۔ یعنی بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ پریشان ہو کے، فکر مند ہو کے یہ دعا کرتے ہیں، خداوند ایدے نال ہوتے میں ماری جاواں تو چنگا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، سب زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ابلیس یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلواتا ہے اور یہ ناشکر گزاری کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ زندگی اور یہ نیا سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گی، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے، تو اپنے کلام کے ساتھ موجود ہے، تو نئی برکت دینے کے لیے اپنے لوگوں کو موجود ہے خداوند، تو نئے جوش سے بھرنے کے لیے موجود ہے خداوند۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ہم دعا کرتے ہیں تیرا آج کلام تلوار کی مانے چلے، ہتھوڑے کی مانے چلے خداوند، جان اور روح کو الگ کر دے خداوند۔ یس فادر لارڈ، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، ہم تجھے جلال دیتے ہیں کہ تیرا کلام جب بھی بولا جاتا ہے کبھی بھی بے انجام واپس نہیں لوٹتا خداوند۔ یسوع کے نام میں یہ کلام جتنی زندگیوں تک پہنچے، وہ رویے، وہ چیزیں، وہ آتے، وہ باتیں، وہ اونچے مقامات جو کسی بھی طرح سے ذہنوں میں ہے، سوچوں میں ہے، بدن میں ہے، ڈھہ گئے یسوع کے نام میں فادر لارڈ۔ میں دل سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تجھے جلال دیتی ہوں اور تجھے اونچا اور سر بلند کرتی ہوں۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو لارڈ جیسس، وی ویلکم یو فادر لارڈ۔ ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا کے کلام کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ میں اس بات کے لیے بڑی پرجوش ہوں، بڑی ایکسائٹیڈ ہوں کہ آج ہم پھر خدا کے کلام کے ساتھ موجود ہیں اور خدا کے کلام کو شیئر کرنے والے ہیں تاکہ ہم اگلے درجات پہ جائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ جب ہم یہ کلام سنیں تو یہ کلام ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، کیونکہ خدا اسی لیے کلام کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ میرا کلام جو میں تم سے کرتا ہوں وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی۔ ہم دیکھیں گے لوکا کی معرفت انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے میں آپ سب لوگوں کے لیے پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پریز دا لارڈ۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی جو میسج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہماری زندگی کا خداوند ہو، خدا ہماری زندگی میں پہلے درجے پہ ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو زندگی دیتے ہیں تو خدا کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہمارے سے نہیں ہوتی۔ خدا یہ چاہتا ہے خدا ہماری زندگی کا خداوند بن جائے، بادشاہ بن جائے، مالک بن جائے۔ یقیناً وہ ہمارا باپ بھی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں پہلا درجہ ہمارا کون سی چیز رکھتی ہے۔
سو ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے کیا ان کو کہا جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کے ان کو کہا کہ جو کوئی میرے پاس آئے، دھیان سے سنے گا، لکھا ہے اپنے باپ اور ماں، میں ذرا اس کو بیان کر رہی ہوں، الیبوریٹ کر رہی ہوں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، باپ اور ماں، بیوی اور شوہر، بچوں یعنی اولاد، بھائیوں اور بہنوں، یہ سارے جو ہے ہمارے ریلیشنز ہیں، ہمارے رشتے ہیں، اور ان رشتوں میں جو ہے ہم بہت زیادہ باؤنڈ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے ہم رشتوں کو پورا کرتے کرتے، رشتوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ گھر میں رہ کے کبھی چرچ نہیں جاتے، کبھی کلام نہیں سنتے، اور یہ کہتے ہیں جی گھر چ رہنا بھی عبادت، کام کرنا بھی عبادت۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو درست کرتی جاؤں، گھر پہ رہنا عبادت نہیں ہے، یہ کہیں پہ بھی کلام میں نہیں لکھا، اور کام کرنا بھی عبادت نہیں ہے، کہیں پہ بھی کلام میں نہیں لکھا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات جو درست کرنی، بہت سی چیزیں ابلیس نے کلیسیا میں پھیلائی ہیں، مسیحیوں میں پھیلا دی ہیں تاکہ ہم کبھی بھی سچائی کو جان نہ سکیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، کلام سچائی ہے، جو کلام میں لکھا ہے، جو بائبل میں لکھا ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اور جو ادھر ادھر کی روایتیں اس کو ہم نے ترک کرنا ہے، اس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ سو ہم بات کیا کر رہے تھے، جب ہم یسوع کے شاگرد ہونا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کا درجہ، خدا کا درجہ ہماری زندگی میں ہر ایک رشتے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کی میں وضاحت کروں گی۔ کئی دفعہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ان کے بچے، ان کی اولاد پہلے درجہ پہ ہوتی۔ یاد رکھنی ہے ایک بات، جو چیز ہماری زندگی میں پہلے درجہ پہ ہوتی ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی۔ جو ہماری زندگی میں پہلے درجے پہ، اس کے لیے ہم سب کچھ کریں گے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے، چاہے وہ ہمیں برا لگے۔ لیکن رشتوں کے تعلق سے، اولاد، بہت سے لوگوں کی زندگی میں اولاد پہلے نمبر پہ ہوتی ہے، اور وہ اولاد کے لیے چوری بھی کرتے ہیں، وہ اس کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میں اوپر جاؤں گا یا اوپر جاؤں گی تو میں خدا کو کہوں گی جی میں تو اپنے اولاد کے لیے کر رہی تھی، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ماں باپ، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ جہاں پہ خدا کا کلام آ کے آپ کو روک دیتا ہے وہاں پہ رک جائے۔ ماں باپ جو ہے وہ خدا سے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ کو خدا کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا، میں یہ نہیں آپ کو سکھا رہی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ ان کو انسلٹ کریں، ان کی بے عزتی کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں خدا پہلے درجہ پہ ہونا چاہیے۔ کلام آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ بڑی عزت کے ساتھ، کیونکہ کلام ہی یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ آپ عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈی جی، ابو جی، پاپا جی، جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر خدا آپ کی زندگی میں پہلے درجہ پہ، پھر کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا اور آپ کلام کو فالو کریں گے۔ اور میں یہ دعا کرتی ہوں خداوند یہ بات آپ پہ کھولے پورے طور سے، خدا کا روح، ہم دعا کرتے ہیں یہ بات کھل جائے جو بھی یہ کلام سنے۔ بیوی اور شوہر، بہت دفعہ ہم نے شوہر اور بیوی کی زندگی میں لڑائیاں اور جھگڑے نظر آتے، کیونکہ بیویاں جو ہے وہ شوہروں کی عزت کرتی ہیں اور ان کے لیے سارا کچھ کرتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات، سچی بات بتانا چاہتی ہوں، بیوی شوہر کے لیے کر رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بیوی شوہر کے لیے کرتی ہے اور شوہر کیونکہ انسان ہے، وہ اس کی ساری ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پاتا، وہ فیل ہو جاتا ہے، تو پھر ان میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔
شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور بیوی کیونکہ کامل نہیں ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, پھر وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے تیرے لیے وہ کیا, تو پھر بھی ایسے ہی رہی. سمجھنا ہے آپ نے میری بات کو. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے. جب خدا ہماری زندگی میں فرسٹ نمبر پہ ہوگا, پہلے درجہ پہ ہوگا, تو پھر ہم کچھ بھی کریں گے تو اپنے خداوند کے لیے کریں گے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے شوہر بیوی سے ایسے محبت رکھے جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی, اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے. اور بیویاں کہتی اے تے اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایسی آدھی عزت کری. بھی وہ لائق ہے یا نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس نے عزت کرنے کے لیے کہا ہے. اس کا مطلب پھر آپ کی زندگی میں خدا پہلے درجہ پہ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی حقیقی زندگی سے جو منہ چھپاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں ایسی نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, اچھا بننا چاہتے. میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں, اچھا بننے کی خواہش چھوڑ دیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں, ایک بھی نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کہتی, رومیو کے خط 3 باب میں لکھا ہے کوئی بھی اچھا نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, کوئی بھی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں, صرف ایک ہی اچھا ہے اور وہ ہمارا خدا ہے. ہاللیلویہ. سو جو ریلیشنز ہے, جو رشتے ہیں, ہم نے رشتوں کو کبھی بھی خدا سے اوپر نہیں لے کے جانا. میں آپ کو بتاؤں بہت دفعہ جب رشتے خدا سے اوپر چلے جاتے ہیں نا, پھر ہم ان رشتوں سے ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کبھی بھی خدا کی طرح ہمیں کوئی پیار نہیں کر سکتا, کبھی بھی خدا کی طرح ہمیں کوئی خوش نہیں رکھ سکتا. میں آپ کو لفظی اور کتابی باتیں نہیں بتا رہی, یہ میں آپ کو ایک زندہ حقیقت بتا رہی ہوں میرے بھائی اور بہنوں. اگر آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ بہت سی چیزوں میں سے باہر نکل آئیں گے, آپ آزاد ہو جائیں گے. بائبل ایک بات کہتی ہے, خدا نے مجھے اس کی سمجھ دی, لکھا ہے جو کچھ بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب ہم خداوند پہلے درجے پہ ہماری زندگی میں, اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جان کے کر رہے ہیں, شوہر کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا, میں خداوند کے لیے کر رہی ہوں, اس لیے شوہر کچھ بھی کرے گا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا, ہم اس سے ڈسکریج نہیں ہوں گے. بیوی کچھ بھی کرے گی شوہر کو فرق نہیں پڑے گا, وہ اس سے ڈسکریج نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بیوی کے لیے نہیں کر رہا, شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے نہیں کر رہا, اور بیوی شوہر کے لیے نہیں کر رہی, بلکہ وہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں. اصل میں یہ جو آیت ہے اس میں ایک بڑا بھید ہے. یسوع نے صرف یہ نہیں کہا, یسوع یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ریلیشنز میں, رشتوں میں آ کے دکھ برداشت کرتے ہیں, جو محبت کی کمی برداشت کرتے ہیں, ہم اس میں سے باہر نکل آئیں. ہم اپنے خدا کی بڑی محبت جو اس نے ہمیں دی ہے, ہم اس کو انجوائے کرنا شروع کریں. سو ابھی ہم ایک بڑی زبردست بات کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے, ابھی ہم نے رشتوں کی بات کی اور اینڈ پہ لکھا ہے ماں اور باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں, اور سب سے اینڈ میں لکھا ہے بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. سب سے اینڈ میں یسوع نے ہماری اپنی بات کی ہے. ہم سب ریلیشن سے اوپر, ہمارے سب ریلیشن سے اوپر ہمارے خدا کو ہونا چاہیے, اور سب سے اینڈ میں ہم سے بھی اوپر ہمارا خدا ہونا چاہیے. بہت سی لوگوں کی زندگی میں کوئی رشتہ بھی پہلے درجے پہ نہیں ہوتا, وہ خود ہی اپنے بادشاہ بن کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے. ان کی زندگی میں صرف ان کی مرضی پوری ہوتی. وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا, نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب پھر آپ کی زندگی میں آپ بادشاہ ہیں, آپ کنگ بن کے بیٹھے ہوں, پھر آپ یسوع کے شاگرد نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑی حقیقت. یسوع نے اپنے شاگردوں کو صرف ایک بات بتائی, میں اس کو اور زیادہ بیان کرنا چاہتی ہوں. تو ہم دیکھیں کہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. 16واں باب اور 24ویں آیت. میرے بھائی اور بہنوں, جس ہم دور میں سے گزر رہے ہیں یہ آخری دور ہے, اور ہمیں جلدی جلدی تیار ہونا ہے.
چھوڑ دے ساری دنیا کے کاموں کو, چھوڑ دے سارے فلموں ڈراموں کو, چھوڑ دے ساری ان چیزوں کو جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے, پریشان کرتی ہے. اپنا فوکس خدا پہ لگائیں. خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, خدا جو ہے وہ آپ کو لے کے استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن ابلیس آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں, لیکن خدا موجود ہے تاکہ آپ کو پھر سے نیا بنا دے, پھر سے تر و تازہ کر دے. خدا کے کلام میں وہ قوت ہے جو ہمیں تازگی اور رویدگی بخشتی ہے. ہاللیلویہ. 16واں باب اور 24ویں آیت. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا, ہم سب یسوع کے شاگرد ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایتے صرف یسوع نے 12 شاگردانوں کیا, تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں کلام؟ یہ صرف یسوع نے 12 شاگردوں کو نہیں کہا تھا, ہم سب کے لیے یہ کلام. ہم جتنے بھی کلام کو پڑھتے ہیں, اس کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں, ہم سب یسوع کے شاگرد ہیں. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ ایک ہی ریکوائرمنٹ, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی ہی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ میرے بھائی اور بہنوں, خدا کا کلام صاف صاف ہمیں بتاتا ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے. خودی کون؟ ہمارا سیلف, ہمارا جسم, ہم خود. جیسے کہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے, اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مارنا کوٹنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی کو ترک کریں, اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں, اور خدا کی مرضی یعنی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. میرے بھائی اور بہنوں, ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو پورا ہونے بھی دے سکتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے, سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے. جب آپ اپنی مرضی پوری نہ کرتے, آپ کا دل بہت کر رہا ہے, آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے. ڈیفینیٹلی ساروں کو غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے, صحیح پہ تو کسی کو بھی نہیں آتا. جب غلط کوئی بات کرتا ہے اور آپ برداشت کرتے ہیں, اسی وقت تو آپ نے برداشت کرنی ہے. برداشت کرنا مشکل ہے, غصہ کرنا آسان ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. خاموش رہنا مشکل ہے, گالی دینا آسان ہے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کا انکار کرنا. آپ کا بہت دل کر رہا ہے, آپ کا سیلف, آپ کی خودی, آپ کا اپنا آپ کو کہہ رہا ہے نہیں تو اس کو جواب دے, نہیں تو اس کے ساتھ ایسے کر, تو اس کو ایسے کر, یہ تو سمجھے گا تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں, خدا کا کلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر میرے بیٹے میری بیٹی تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, اگر تو میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے کیا کر؟ اپنی خودی کا انکار کر, اپنی صلیب کو اٹھا. صلیب کو اٹھانا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی کو ترک کر دیں. جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ نہ کریں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہ کریں. یسوع نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یسوع نے گتسمنی کے باغ میں دعا کی, اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اس نے خدا کے لیے صلیب اٹھائی. آج ہم نے وہ صلیب نہیں اٹھانی, آج ہم نے اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا ہے. جیسے پولوس کہتا ہے میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور اس کو قابو میں رکھتا ہوں, تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں. میرے بھائی اور بہنوں, خدا ہمارے باطن کو چیک کرتا ہے. کئی دفعہ ہم اوپر سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں, ہم دوسروں کے سامنے برداشت کر لیتے ہیں, لیکن دل میں ہم کڑکڑاتے ہیں, بڑبڑاتے ہیں. ہمارے دل میں بغض, نفرت, کینہ, غصہ ہوتا ہے. خدا اندر کی, بائبل کہتی ہے وہ باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, خدا چاہتا ہے ہم اپنے آپ سے باہر آئیں تاکہ ہم اس کے شاگرد بنیں. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے, کوئی بات نہیں, وہ آپ کو نہیں دے رہا. لکھا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. وہ آپ کو نہیں کہہ رہا, وہ یسوع کو کہہ رہا, کیونکہ آپ تو اب زندہ ہی نہیں.
اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، اس کا مطلب ابھی تک آپ زندہ ہیں. آپ جب تک مر نہیں جاتے تب تک آپ یسوع کو پا نہیں سکتے. یسوع کے پاس یونانی لوگ آئے اور انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یسوع نے ان کو کیا کہا؟ دانا جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. انہوں نے سوال کیا پوچھا تھا کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع ان کو کیا بتا رہا ہے کہ دانا جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، حالات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں، ہم ان چیزوں میں سے باہر آئیں، ہم کلام کو پورا ہونے دیں. کچھ لوگ جو ہے وہ روتے ہیں، کرلاتے ہیں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدایا تینوں 80 لبے ساں، تو انج کر دیتا ہے، تو انج کر دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بھید کی بات بتانا چاہتی ہوں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا عام خط، بائبل مقدس میں ہر چیز صاف صاف لکھی ہے. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو خدا ہمیں ہر چیز کا جواب دیتا ہے. یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی. یہاں پہ لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن خدا آزمائش کو استعمال کرتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، جب حالات ناگوار ہوں، جب حالات آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. میرے بھائی اور بہنوں، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، حالات اس لیے آتے ہیں، چیزیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے اندر سے ہمارے سیلف کو، ہماری خودی کو ختم کرے. جو انسانی فطرت ہے نا، وہ بڑی ڈھیٹ ہے، عام حالات میں ہم نہیں سیکھتے. لیکن جب حالات جو ہے وہ ناگوار ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں بتا. لیکن کچھ لوگ جو حالاتوں میں پڑھ کے بھی خدا کو باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ایک حقیقت ہے، یہ بھی میں آیت ابھی پڑھوں گی. آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا. اسی چیپٹر کے میں یہ آیت پڑھتی جاؤں پھر ہم آگے بڑھیں گے. 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے، جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کے سے وعدہ کیا. اور آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو آزماتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہے. خدا ہمارا پیار کرنے والا، محبت سے بھرا باپ ہے. وہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں کرواتا، وہ ہمیں کسی چیز میں نہیں ڈالتا. ہاں بائبل بتاتی ہے ہم خود اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمائے جاتے. خدا نے مجھے ایک بڑی زبردست بات سکھائی اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اور اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں. ہم کب پریشان ہوتے ہیں، ہم کب افسردہ ہوتے ہیں؟ اس وقت جب ہم خدا کے کلام کو پورا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے. بہت دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا کا کلام مجھے برداشت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں بہت فکر مند ہوں، میرے لیے دعا کرو بھائی، میرے لیے دعا کرو بہن، میرے لیے دعا کرو. اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے ہم اپنی مرضی پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے، ہم تنگ رستہ سے داخل نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے. میرے بھائی اور بہنوں، یہ ریزن ہوتی ہے پریشانی اور برڈن کی. خدا نے مجھے ایک بات سکھائی کہ میری بیٹی چھوڑ دے سارا کچھ اور میرے پیچھے آ جا، اپنی خودی کا انکار کر دے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ خدا کے لیے ترک کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ اپنی جان کو خدا کے لیے کھو رہے ہیں. اور بڑی زبردست آیت ہے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی ہی جان کا نقصان کرے تو اس کو کیا فائدہ؟ کچھ لوگ اپنی اولاد کے پیچھے ساری زندگی غرق کر دیتے ہیں، دن بھی کام کر رہے ہیں، رات بھی کام کر رہے ہیں. جی میں اپنی اولاد نو اوتھے پہنچانا ہے، ایتھے پہنچانا ہے، تے پہنچا دو، آپ ہی پاویں جہنم 'چ پہنچ جاؤ.
آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی ہی جان کا نقصان کرے تو اس کو کیا فائدہ؟ آپ ساری دنیا میں چیزیں، لوگ جو ہے وہ چیزوں کے پیچھے، آج کا جو دور ہے مٹیریلسٹک دور ہے، لوگ چیزوں کے پیچھے، سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، یہ حقیقت ہے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، خدا کی طرف آئیں، خدا کا کلام سنیں، خداوند میں مسرور ہو جائیں۔ سو ہم پوائنٹ پہ واپس آئیں گے۔ خدا ہماری زندگی میں پہلا درجہ پانا چاہتا ہے، اور یسوع نے کیا کہا؟ جو کوئی اپنے ماں باپ، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں آپ یسوع کے شاگرد بنیں تو اپنی خودی کا انکار کرنا شروع کریں، اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں۔ جو بات میں نے شروع میں کہی، جو آپ کی زندگی میں، جو شخصیت آپ کی زندگی میں پہلے درجے پہ ہوتی ہے، آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر خدا آپ کی زندگی میں پہلے درجے پہ ہوگا پھر آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ او خداوند، تو نے مجھے کہا ہے برداشت کر، اس لیے میں کروں گا، میں کروں گی۔ خداوند، تو نے مجھے کہا یہ کرنے کے لیے، اس لیے میں کروں گا، میں کروں گی۔ جو شاگرد تھے ابتدائی کلیسیا میں، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، سنسار کرتے تھے۔ اسٹیفنس کے بارے میں لکھا، اس نے کیا کہا؟ اے باپ، ان لوگوں کو معاف کر اور یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، کیونکہ ان کی زندگی میں خدا پہلے درجے پہ تھا، خدا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا ان کے لیے، اس لیے وہ سب کچھ برداشت۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ برداشت دی بھی تے کوئی حد ہوندی، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، یاد رکھیں۔ اور آخر میں لکھا ہے محبت کو زوال نہیں۔ اگر آپ خدا کے طریقہ کار کو کے مطابق کرتے چلے جائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں نتائج نہ ملے۔ خدا موجود ہے تاکہ آپ کے لیے موو کرے، تاکہ آپ کے لیے خدا موجود ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کبھی بھی اپنی مرضی کے میں آ کے جو ہے نا خدا کے کلام کو ترک نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ سو خدا آپ سے یہ چاہتا ہے اس نئے سال میں ایک فیصلہ کرے، ایک ڈیسیژن لے کہ خداوند میری زندگی میں تو پہلے درجے پہ ہوگا، میں جو کچھ کروں گا، میں جو کچھ کروں گی میں تیرے لیے کروں گی، میں جی سے کروں گی اور میں جی سے کروں گا، میں تیرے لیے کروں گا، میں اپنی جان سے بھی زیادہ تجھے عزیز رکھوں گا۔ میری زندگی میں میری جان نہیں، میری خاندان نہیں، میری اولاد نہیں، میرے بچے نہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرے بہن بھائی نہیں، بلکہ تو پہلے درجے پہ ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ماں باپ یا بہن بھائی یا بچے اوپر آ جائیں گے نا، پھر وہ ہمارے سے گناہ کروائیں گے۔ یعنی وہ نہیں ہمیں کہتے گناہ کر، ہم خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں، ہم وہ ہماری زندگی میں فرسٹ نمبر پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو مرضی کریں گے اسی آنا واسطے نہیں۔ اگر خدا پہلے درجے پہ ہے پھر ہم خدا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، گھاٹے کا سودا ہے اپنی جان کا نقصان کرنا۔ یہ کلام میں لکھا ہے، موت اور زندگی، لعنت اور برکت کو میں نے تیرے سامنے رکھا ہے، سو تو زندگی کا انتخاب کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ہی نہیں بچیں گے تو بچے کیسے بچیں گے؟ یہ کلام میں لکھا ہے تو بھی جیتا رہے، اور بعد میں لکھا ہے تیری اولاد بھی۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود بھی بچنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، ہم نے اور بہت سے اپنے عزیزوں کو بھی بچانا ہے جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے۔ سو اس کا رستہ کیا ہے؟ شاگردیت کا کیا رستہ ہے؟ ہر چیز سے اوپر خدا کو لے جائیں، آپ اس کے اچھے شاگرد بن جائیں گے۔ ہر چیز سے اوپر آپ کا خداوند یسوع آپ کے لیے ہو، اور یہ چیز آپ کو خوشی اور اطمینان سے بھر دے گی۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں جی، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر خدا آپ کی زندگی میں پہلے درجہ پہ، اگر آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، تو آپ ہمیشہ خوش بھی رہیں گے، ہمیشہ اطمینان میں بھی رہیں گے۔ اگر آپ بے اطمینانی میں جا رہے ہیں، آپ کی خوشی آپ سے جا رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں، آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہے، جو خدا کی مرضی نہیں ہے۔ فوراً سے اقرار کریں اور واپس اسی جگہ پہ آ جائیں، آپ کا اطمینان بھی بحال ہو جائے گا، آپ کی خوشی بھی۔
کیونکہ یسوع نے کیا کہا, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, میں اپنی خوشی تمہیں دیتا ہوں, یہ خوشی کوئی بھی تم سے چھین نہ لے گا. سو میرے بھائی اور بہنوں, ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے خدا ہونا چاہیے. سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے, اور میری یہ دل سے دعا ہے کہ آپ سارا سال میں یہ فیصلہ کریں اور اس پہ قائم رہیں. آئیں ہم دعا کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے یہ دعا کرتے ہیں. خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے سامنے تیرے حضور میں یہ فیصلہ لے کہ تو ان کی زندگی میں پہلے درجہ پہ ہے. خداوند ہاں خداوند, وہ جو کچھ بھی کرے جی سے کرے اور یہ جان کر کرے کہ وہ تیرے لیے کرتے ہیں. خداوند یسوع کے نام میں یہ کلام اور زیادہ کھل جائے زندگیوں پہ. In the name of Jesus, Father Lord, میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں. خدا ہماری زندگی میں ہماری نہیں بلکہ تیری پاک اور کامل مرضی پوری ہو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں فادر لارڈ ہم دعا کرتے ہیں. خداوند جتنی زندگیاں یہ کلام سنے, ان کی زندگیوں میں جتنے اونچے مقامات ہیں, جتنے خداوند وہ رشتے وہ ریلیشن اوپر یا وہ خود اپنی زندگیوں کے خداوند یسوع کے نام میں ڈھہ جائے وہ مقامات. یس فادر لارڈ, وہ ڈیمولش ہو جو تیری طرف سے نہیں ہے. خداوند تو زندگیوں کا خداوند اور مالک ہے. خداوند یس تو نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا ہے, ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. خداوند اس لیے ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہوتا ہے. خداوند دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. آئے میرے بہنوں بھائیوں میرے پیچھے یہ دعا کرے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, میں یہ فیصلہ کرتی ہوں, یہ میری زندگی میں تو ہی میرا خداوند ہے, تو ہی پہلے درجہ پر ہوتا ہے, اور میں اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ میں تیری خوشی کے لیے کام کرتی. میں آپ کے لیے یہ ایک گیت کا ایک چھوٹا سا انترا گانا چاہوں گی. سو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, اور آپ جب بھی آپ کو مشکل ہو آپ اس کو گا بھی سکتے ہیں. زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو, میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا. ہاں خداوند تو ہمارے لیے سب کچھ میں سے سب کچھ. ہم تجھے اپنی زندگیاں دیتے. یس تو ہمیں لے اور پاک کر. تھینک یو لارڈ جیسس, یسوع کے نام آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں ضرور آپ اس کلام کو سنیں, اور اگر آپ اس ٹائم میں مصروف تھے تو آپ ضرور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. فیس بک پہ ریکارڈڈ میسیج ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ آپ ہمیں وزٹ کریں بلکہ اس لیے کہ آپ خدا کا کلام سنیں. کلام جتنا آپ سنیں گے, جس قدر آپ سن سکتے ہیں سنیں, تاکہ کلام آپ کو اندر سے چینج کرے. خدا نے مجھے ایک بات سکھائی, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم قوت سے بھر جاتے ہیں, لیکن جب ہم کلام میں وقت گزارتے ہیں تو ہم اندر سے تبدیل ہوتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے. داؤد نے کیا کہا, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. گناہ سے صرف ہمیں ایک چیز روکتی ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے. اگر آپ گناہ سے باز رہنا چاہتے ہیں تو کلام میں مضبوط ہو. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو ویری مچ.